چکے ہوں گے۔ آج یہ فقیر بے نوا کے دل کی صدا ہے۔ تقریر تو آپ سن چکے علامہ صاحب سے، میں کوئی مقرر ہی نہیں ہوں، یہ صرف ایک فقیر بے نوا کی آواز ہے۔ اپنے ماں باپ کی قدر کر لو۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں میرے ابا نیک نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ ابا کے نیک ہونے کی وجہ سے تعظیم نہیں ہے، ابا کے ابا ہونے کی وجہ سے تعظیم ہے، اماں کے اماں ہونے کی وجہ سے تعظیم ہے۔ اور یاد رکھنا، اگر تم ان کا پاخانہ بھی دھلا دو تو بھی تم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں اتنی بیمار ہے کہ میں ماں کا پاخانہ دھلاتا ہوں، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ میری ماں نے بچپن میں میرا پاخانہ دھلایا، میں نے بڑھاپے میں ماں کا دھلا دیا، برابری ہو گئی؟ میرے آقا نے مسکرا کے کہا ماں میں اور تم میں فرق یہ ہے، جب ماں تمہارا پاخانہ دھلاتی تھی تو دعا کرتی تھی اللہ اس کی عمر دراز کر، اور جب تم لوگ بڑھاپے میں ماں باپ کا پاخانہ دھلتے ہو تو دل سے دعا کرتے ہو بہت بیمار ہے اللہ اس کو اٹھا لے۔ دونوں کی سوچ میں فرق ہے۔ یاد رکھنا، ماں باپ بستر پہ ہو، ہنسنے کی بات نہیں میرے جوانوں، ماں باپ بستر پہ ہو تمہارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ ان کی دعائیں ولایت کے مقام تک پہنچا سکتی ہے، ان کی دعائیں تمہاری مصیبتوں کو دور کر سکتی ہے۔ کہاں کہاں دھکے کھا رہے ہو، تعویذ سے قسمت بدلنا چاہتے ہو، یاد رکھنا سب سے بڑا تعویذ تمہارے گھر میں ہے۔ وہ جب ہاتھ اٹھا دے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں پوری کائنات کسی کے لیے دعا کرے اور اکیلی ماں اس کے لیے بد دعا کرے، پوری کائنات کی دعا رد کر دی جائے گی، اکیلے ماں کی دعا قبول کر لی جائے گی۔ اور پوری کائنات دعا کرے، اکیلے ماں اس کے لیے بد دعا کرے، پوری کائنات کی دعا اللہ اکبر رد کر دی جائے گی، ماں کی بد دعا قبول کر لی جائے گی۔ ہزاروں سال کی محنتیں وہاں تک نہیں پہنچا سکتی جہاں ماں باپ کی دعا پہنچاتی ہے۔ دعا لے لو، اپنے ماں باپ کو خوش کرو، اپنے ماں باپ کو راضی کرو۔ ایک بات بتاؤں، ماں کتنا پیار کرتی ہے اپنے بچوں سے، باپ کتنا، ایک باپ اپنا پورا شباب اپنے بیٹے کے لیے، یہ جو جوان ہوئے ہو نا، ماں باپ کو آنکھیں دکھاتے ہو جوان، اس میں باپ نے پورا شباب نچوڑا ہے، پورا شباب، نہ سردی دیکھا، نہ گرمی دیکھا، نہ برسات، کچھ نہیں دیکھا۔ آج تو مال کی فراوانی ہے، آج سے 20 سال پہلے ہندوستان میں اتنا مال نہیں تھا، اکثر لوگ غریب تھے، چند لوگ مالدار تھے 50 سال پہلے۔ ہاں، بستروں پہ پیشاب کرنے والوں، تمہارے گیلے بستر پہ ماں باپ سوتے تھے اور تمہیں اپنے سینے پہ تمہیں اپنے سینے پہ سلاتے تھے۔ نیند تھک کے آتا تھا باپ محنت کر کے، اور آدھی رات کو جب تمہارا پیٹ درد کرتا تھا تم روتے تھے، باپ غصہ نہیں کرتا تھا، گود میں اٹھاتا تھا، تمہاری ماں کو دیتا تھا، دیکھو اس کو کیا ہو گیا۔ ماں دودھ پلاتی تھی پھر بھی چپ نہیں ہوتے تھے، ماں جانتی تھی کہ وہ تم اس کی بات نہیں سمجھتے، پھر بھی وہ منہ چوم کے کہتی تھی میرے لال تجھے کیا ہو گیا بتانا، تجھے کھل گئے۔ جو تمہیں ایک گلاس پانی پلاتا ہے، ایک گلاس پانی، تم اس کو تھینک یو کہتے ہو، شکریہ کہتے ہو۔ جس نے اپنے خون کو دودھ کی شکل میں 2 سال تک قطرہ قطرہ تمہارے وجود میں نچوڑا، ان کو تھینک یو کہنا بھول گئے؟ بتاؤ کہاں ہے؟ کس دنیا میں زندگی گزار رہے ہو؟ آج کہتے ہو رشتے نہیں آتے، ماں کی دعا سے خدا ملتا ہے، رشتہ کیا چیز؟ خوش تو کر کے دیکھو اپنے ماں باپ کو، اپنے ماں باپ کو راضی تو کر کے دیکھو۔ اور میں نے دیکھا، یہ میرا تجربہ ہے، سب کو راضی کرنا مشکل ہے، اللہ رسول کو راضی کرنا اور ماں باپ کو راضی کرنا بہت آسان ہے، بہت آسان۔ ان کے قدم کو پکڑ کے دیکھو، ان کے پاس بیٹھو نا، ایک ماں کو ایسا لگتا ہے جیسے میں ملکہ بن گئی ہوں جب اس کا بیٹا اس کے گود میں سر رکھ کر تھوڑی دیر لیٹتا ہے۔ تمہیں بڑے بڑے القابات اچھے لگتے ہیں، سر، حضرت، قبلہ، کعبہ، یاد رکھنا سارے القابات میں دکھاوا ہو سکتا ہے، سارے القابات ضرورت کے تحت ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بات میں سچی کہوں، پورے ہندوستان بھر میں، ہندوستان کے باہر بھی لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔